اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے، پھر آپ کے ہاتھوں سے بے شمار معجزات، مادرزاد نابینا کا بینا ہونا، کوڑھی اور ابرص بیمار کا صحت یاب ہونا، جو کچھ گھر رکھ کے آئے ہو وہ بتا دے، جو کھا کے آئے ہو اس کا بتا دینا، مٹی کے کھلونے میں پھونک ڈالنی اور وہ سچ مچ کا پرندہ ہو کے اڑ جائے، یہ ساری وہ باتیں تھیں جس پر لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے۔ افراط کا معنی کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، تفریط کا معنی کسی کو اس کے مقام سے گھٹا دینا۔ کچھ لوگ افراط کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا بغیر باپ کے بھلا کون پیدا ہو سکتا ہے، یہ ہیں ہی رب، یہ ہیں ہی خدا، بھلا بے جان مٹی میں پھونک مارنے سے جاندار پرندہ کون بنا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پرندہ بنا دینا یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے۔ ایسا مرض جسے دنیا بھر کے طبیب ٹھیک نہیں کر سکتے، اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑھی کو صحت یاب کر دینا، یہ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے بس کی بات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام رب ہے۔ مردوں کو زندہ کر دینا کمال کی بات ہے، کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر رکھ کے آئے ہو بتا دینا۔ یہ ساری باتیں جب اتنی شامل ہوئیں تو اب کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بننے لگ گیا کہ میاں یہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی انسان، بشر، دنیا میں رہنے والا کوئی شخص نہیں، بلکہ یہ رب ہے اور ایک نئے رنگ و روپ میں دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان اللہ ربی و ربکم، لوگوں یاد رکھنا میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے مجھے رب نہ سمجھ بیٹھنا۔ ضعیف الاعتقاد لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ عموماً ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ کسی میں کوئی ایسی صلاحیت دیکھی جو صلاحیت واقعی قابل ذکر ہے، بہت عمدہ ہے، تو بس اب آپ اس کے لیے ایک ہی بات، میاں یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا ہے اور کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں، تو عقیدہ بنا لیں نبی ہو یا اللہ کا کوئی نیک بندہ جسے ہم اصطلاح میں ولی کہتے ہیں، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ اللہ ہے، وہی رب ہے، باقی ساری اس کی مخلوق ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اور اعلان بھی فرما دیا یہی سیدھی راہ ہے، اسی راہ پر چلتے رہنا، اس سے ادھر ادھر نہ ہٹنا، مجھے اللہ کا بندہ سمجھنا، اللہ کا نبی سمجھنا، میں اللہ یا رب نہیں ہوں۔ عقیدہ واضح ہو جانے کے بعد اب اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جب ان کی ایسی چیزوں کو جنہوں نے خود ساختہ حرام کیا ہوا تھا حلال قرار دے دیا، جن چیزوں کو خود ساختہ حلال قرار دے رکھا تھا اور وہ حلال تھی نہیں ان کو حرام قرار دے دیا، صحیح صورت دین کی واضح کر دی، کتاب انجیل پیش کر دی، تو یہود مذہب کے لوگ اس پر بڑے سٹ پٹا اٹھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف احتجاج کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ملک شام اور فلسطین کے علاقے میں تھے، تو وہاں کے یہودیوں نے شام کے گورنر کے پاس احتجاج کیا کہ ایک شخص ہے بنی اسرائیل میں سے ہی ہے، اس کے حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے، بغیر باپ کے وہ پیدا ہوا ہے، ایسے ایسے کام وہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بقول ان کے نعوذ باللہ پھانس لیتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے ان کے بقول، چونکہ دین تو وہ مسخ کر چکے تھے، بدل چکے تھے، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اسے کسی انجام تک پہنچائیں۔ تو جو اس وقت وہاں کا گورنر تھا، یہ روم کے زیر سلطنت صوبہ تھا، اس نے وہاں کے گورنر نے روم کے قیصر کو خط لکھا کہ ایسا ایک وقوع ہے، ایک شخص ہے جن کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، اور یہ سارے حالات لکھے۔ انہوں نے جواب میں حکم نامہ بھیجا کہ ایک آدمی کے لیے اگر فساد پھیل رہا ہے تو اس کو سولی پہ لٹکا دو، ایک دو قربانیاں دینے سے اگر امن ہوتا ہے تو ہو جائے، یہ اس کا فارمولہ تھا۔ اور اس حکم نامہ آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعاقب شروع ہو گیا کہ پکڑو، ڈھونڈو، تلاش کرو، جہاں نظر آئیں ان کو حوالے کرو، اور ان کی سزا سولی ہے، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے خلاف انہوں نے نیا دین پیش کیا ہے، تو اس کو انہوں نے بغاوت قرار دیا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار اور کفر کو محسوس کیا کہ یہ تو میرا انکار کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمانے لگے میری اللہ کے دین کے لیے مدد کون کرے گا، کون میرا مددگار ہوگا، کون میری نصرت کرے گا، الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کوئی ہے ایسا جو میری مدد کرے؟ قال الحواریون، ان حواریوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آپ کے عقیدے سے وابستہ تھے ان کو حواری کہا گیا۔ حوار حور سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے اجلا ہونا، صاف ستھرا ہونا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دل کے بھی صاف تھے اور زبان کے بھی صاف تھے، قول و عمل، قول و فعل سے صاف تھے، جن کا باطن ظاہر ایک تھا، اجلے لوگ تھے، سچے سچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار اور وفادار تھے، ان کو حواری کہا گیا۔ کہتے ہیں ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ پر جا رہے تھے، تو یہ راستے میں کپڑے دھو رہے تھے، دھوبی کا کام کرتے تھے۔ تو تبلیغ کرنے والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا میاں یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا بلیغ جواب دیا، یوں نہیں کہا کپڑے دھوتے ہیں، بلکہ فرمانے لگے میل کچیل دور کرتے ہیں، ہم حواری ہیں اور میل کچیل دور کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تمہارا ہمارا شعبہ ایک ہے، میں بھی میل کچیل دور کرتا ہوں، تم کپڑوں کی میل دور کرتے ہو، میں دلوں کی میل دور کرتا ہوں، میں دلوں کی میل دور کرتا ہوں، پھر تو ہم ایک ہی کام کے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی حراست کے دوران، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا خلق قرآن کے مسئلہ پر، تو کبھی کبھی حراست کے دوران وہ ایک چور کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہ جیل میں تھے تو ایک چور ان سے آ کر ملا، کہنے لگا میں سمجھتا ہوں میں باطل پہ ہوں، برائی پہ ہوں، غلطیاں کرتا ہوں،
لیکن یہ پولیس اور یہ ادارے مجھے مار مار کے تھک گئے ہیں، میں نے آج تک ایک بات بھی نہیں مانی، ڈٹا ہوا ہوں اپنی بات پہ۔ میں اگر باطل پہ رہ کے ڈٹا ہوا ہوں تو امام صاحب آپ حق پہ ہیں، خیال کرنا، استقامت نہ چھوڑنا۔ اور وہ کبھی کبھی جب ان کو مارا جاتا اور تشدد کیا جاتا تو پھر اسی کو یاد کرتے جس نے ان کی ڈھارس بندھائی تھی، جس نے ڈھارس بندھائی تھی۔ تو کبھی کبھی چھوٹوں کے جملے ایسے بڑے ہوتے ہیں، بندہ غیر ارادی طور پر سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے اس جملے کا اس پر اتنا اثر ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بھی ان پر اثر انداز ہوا، بڑوں کے جملے چھوٹوں پر، چھوٹوں کے بڑوں پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، فرمائی، تو اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، من انصاری الی اللہ، اللہ کے معاملے میں میرے دین کی نصرت کے لیے کون میری مدد کرے گا، کون میرا مددگار ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حواری عطا کیے جو بڑے وفادار تھے، سچے سچے تھے، دین کے مددگار تھے، اور فرماتے تھے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی حواری، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، وحواریہ زبیر، اور میرا حواری حضرت زبیر ہے۔ حضرت زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور دودھ کے بھائی بھی تھے۔ اب میرا وہ حضرت زبیر اتنے بہادر شخص تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے ہماری مسجد میں عشرہ مبشرہ کے جو نام صحابہ کے لکھے ہوئے ہیں، آپ کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تحریریں پیغام ہوتی ہیں، خاموش میسج ہوتا ہے، یہ پیغامات ہوتے ہیں، ان کو پڑھا جائے، پھر پوچھا جائے یہ زبیر بن عوام ہے، یہ کون ہے، عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ کون ہے، پھر ان کو ڈھونڈا جائے، پھر ایسے نام جو ہے بچوں کے رکھے جائیں جن ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا۔ تو خیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عروہ سے فرماتے تھے کہ میرے جسم میں کوئی 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تیر و تلوار میں سے کسی کا زخم نہ ہو۔ آپ بڑے بڑے کفار کے اجتماعات میں تنہا گھس جایا کرتے تھے اور ان کی صفوں کو تہو بالا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو کندھے کے قریب ایک تیر لگا، وہ تیر آر پار ہو گیا تو وہ زخم ملا نہ، وہیں سوکھ کے خشک ہو گیا اور یہاں کندھے پر آپ کو ایک سوراخ سا بن گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا حضرت عروہ جو تھا وہ اسی کندھے والے سوراخ میں ہاتھ گھسا کے اپنے ابو کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ مندمل نہ ہوا بلکہ وہی سوراخ بن گیا اور وہیں ان کا وہ حصہ سوراخ جو تھا وہ موجود رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا حواری جو ہے وہ حضرت زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خیر حواریوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا یہ سارے لوگ آپ کے خلاف جلوس نکالے ہوئے ہیں، احتجاج کیے ہوئے ہیں، بغاوت کا مقدمہ درج کرا رہے ہیں، گورنر نہیں بلکہ امیر سلطنت قیصر سے لے کر چھوٹے سے آدمی تک سارے آپ کے مخالف ہو گئے، کوئی بات نہیں، نتیجہ کیا نکلے، نحن انصار اللہ، آپ کے لیے، آپ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ معنی تو بنتا ہے ہم اللہ کے مددگار ہیں، انصار اللہ کا معنی ہم اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ تعالیٰ تو جہانوں میں سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نصرت کی بات فرماتے ہیں مقصود ہوتا ہے میرے دین کے معاملے میں اہل دین کی مدد کرنا۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ پھر فرمایا آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اپنے عقیدے کا پھر اظہار فرمایا، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یعنی ان حالات میں، جن حالات میں تمام ادارے، تمام افراد، پوری قوم، اکثر لوگ مخالف ہو چکے تھے، اس وقت وہ کہہ رہے تھے حواری کہ ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر۔ یہ تصدیق، اس کو تصدیق کہتے ہیں، یہ مقام صدیقیت ہے۔ دیکھو نا، حالات خوشگوار ہوں
ہمارے آگے پیچھے لاؤ لشکر ہو، قوت اور اقتدار ہو، اور سب ہمارے ساتھ وفاداری کی بات کریں، یہ بھی ان کی نیکی ہے، اچھائی ہے۔ اور حالات ایسے ہوں کہ ہمیں کوئی چھپنے کو، سر چھپانے کو جگہ نہ مل رہی ہو، لوگ ہمارے کھوج میں لگے ہوئے ہوں، اور اس وقت کوئی تعاون کرے اور مدد کرے، تو یہ ہے مشکل کا وفادار، مشکل کا ساتھی۔ یہ یاد رہتا ہے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اور ان کے جملے کو ایسے ہی نہیں قرآن کا حصہ بنا دیا، قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور صرف حصہ نہیں بنایا، قیامت تک اب یہ آئیڈیل بندوں کے طور پر ان کا نام آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے اس طبقے کا۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی طرف، اللہ کے مددگار ہیں، یعنی دین کے معاملے میں لوگ جس قدر آپ کی مخالفت کریں سو کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وشہد، آپ گواہ رہیں، بأننا مسلمون، ہم فرما بردار بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہیں۔ ربنا، پھر دعا مانگی، اے اللہ، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس بات پر، انزلتا، جو تو نے نازل فرمائی، یعنی جو کتاب اے اللہ آپ نے نازل فرمائی، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ واتبعنا الرسول، ہم سب وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے، ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے میرے اللہ، کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ ہیں، اس کی نصرت کرنے والے ہیں۔ میں تفسیر پڑھ رہا تھا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں یہ فاکتبنا من الشاہدین، مع الشاہدین کا مقصد یہ ہے، اے اللہ ہماری رجسٹری کر دے پکی کہ اب ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو گئے۔ پہلے ایگریمنٹ ہے، اظہار ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، میرے اللہ مجھے شاہدین کے ساتھ ہمیں لکھ دے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہراول دستے کے طور پر، محافظ دستے کے طور پر، پیروکار کے طور پر جو طبقہ ہوا اس کا نام حواری ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو گئے، جن کی تعداد مختصر تھی، جبکہ یہود، وہ تو سارے خطہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے ایک ہیلا کیا، مکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم گرفتار کریں اور سولی پر چڑھا دیں۔ اس کے لیے انہوں نے تدبیر کی۔ مکر کا لفظ اگر اردو میں ہم بولیں گے تو اس کا معنی دھوکہ بھی ہے، مکر بھی ہے، فساد بھی ہے، اور اگر اسے عربی میں بولیں گے تو اس کا معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا، ایسا کوئی کام جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، خفیہ تدبیر کرنا۔ وَمَكَرُوا، اور اگر یہ مکرو کا لفظ آئے گا کفار کے لیے پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مکر کیا، لیکن جب یہ مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر ہوگا اللہ نے تدبیر کی، اللہ نے تدبیر کی۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے ایک ہیلا کیا، مکر کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اب ایک طرف کافر ہیلا کر رہے ہیں، جلوس نکالے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، گھراؤ کیا ہوا ہے گورنر ہاؤس کا اور اس کو دھمکی دے رہے ہیں۔ ہیروڈاس، اس گورنر کا نام لکھا ہے تفاسیر میں، ہیروڈاس کو کہہ رہے ہیں اگر تو نے نہ ان کو گرفتار کیا، سولی پہ لٹکایا، سزا نہ دی تو ہم اپنا خود کریں گے، دین کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو وہ ایک طرف یہ ہیلے کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی۔ اب سب بندوں کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہو گئی۔ اب اللہ کی تدبیر کیا تھی اور ان کی تدبیر کیا تھی، اس کا ذکر کل آئے گا، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر بادشاہ کے فیصلے کے مطابق، کیسر کے فیصلے کے مطابق سولی پر چڑھا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اپنے تئیں گرفتار بھی کر لیا۔ آگے کیا ہوا، اللہ کی تدبیر کیسے کامیاب ہو گئی اور ان کی تدبیریں کیسے، ہیلے کیسے ناکام ہو گئے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے آیت نمبر 51، 52، 53 اور 54 یہ رکوع مکمل کیا ہے، پڑھی ہے۔ کل سے انشاءاللہ آگے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔